رونا شروع کیا اور وہ ہنس رہا تھا. نابینا شخص اس کو کچھ بول رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا. نابینا شخص کچھ بول رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا. اس کو بڑا مزہ آیا کہ آج میں نے ایک نابینا شخص کے ساتھ یہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک میں نے ڈرامہ، اور اس کے ساتھ میں نے ٹھیک ٹھاک ایک شرارت کی. اتنے میں یہ گھر پہنچا. جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا تو اس کی جو اہلیہ تھی، بیوی تھی، بڑی پریشان اس کی کیفیت تھی اور بڑی کربناک حالت میں کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ تھا تو یہ تھوڑا سا اسی طرح کا آدمی، کا چاند پر گیا تھا، کوئی کام تھا؟ کب آپ میری حالت دیکھیں، میں بالکل بہت مشکل میں ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے، لگتا ہے کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا. اس کی بیوی پیٹ سے تھی. اس نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے اور واقعی اس کو درد ہو رہا ہے. تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار میں خالی خالی اس کے ساتھ میں نے الٹا سیدھا جواب دے دیا اور طنز کر دیا. اس میں خیر اسے لے کر ہسپتال روانہ ہوا. اسپتال جیسے ہی پہنچا تو جو نرس وغیرہ تھی اسے میری بیوی کو وارڈ میں لے گئیں اور میں تھوڑا باہر کھڑا رہا. تھوڑی دیر ہو گئی، اب مجھے نیند آ رہی تھی، سستی ہو رہی تھی. میں نے وہاں ہسپتال کے عملے کو اپنا فون نمبر دیا اور میں گھر چلا آیا. گھر چلتے ہیں، جب ہوگا تب دیکھ لیں گے، فون آ جائے گا. ایک کیسا لاپرواہ اور آزاد قسم کا آدمی تھا. یہ تھوڑا سا نقشہ ذہن میں رکھیے گا، آگے پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہوا کیا. خیر یہ گھر آ گیا، مطلب گھر کی طرف چلا تو راستے میں اس کو فون آ گیا کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور آپ واپس آ جائیں. تو وہ واپس آیا خوشی خوشی، ہسپتال پہنچا. ہسپتال پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس کو ایک نے کہا کہ آپ پہلے ڈاکٹر سے مل لیں، پھر آپ بھلے بیوی بچوں سے مل لیجئے گا. کہا ڈاکٹر سے ملتا رہوں گا، پہلے بیوی بچوں کو تو، بچے کو تو دکھاؤ، میں اپنے بچے کو تو دیکھوں. بولا آپ بچے کو بھی دیکھ لیجئے گا، پہلے ڈاکٹر سے مل لیں. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا پہلے آپ ڈاکٹر سے ملیں، ڈاکٹر سے بات کریں، اس کے بعد پھر آپ اپنے بچے سے بھلے مل لیجئے گا. کہہ رہا ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر کے پاس بیٹھا. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹھیے. اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے کچھ پریشانی، کچھ مصیبت، کچھ صبر کے متعلق درس دینا شروع کیا. اور ڈاکٹر صاحب بات کیا ہے کہ دیکھیے آپ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یوں تو وہ ہو گیا مگر اس کی آنکھیں تھوڑی سجی ہوئی ہیں، سوزش ہے. اور یوں کرتے کرتے آہستہ آہستہ ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈکلیئر کیا کہ جو میرا بیٹا ہے یہ نابینا اندھا ہے، یہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. میرا جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ اندھا ہے، نابینا، دیکھ نہیں سکتا. جیسے اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا آ گیا اور فوراً مجھے وہ رات والا مذاق یاد آ گیا جو میں نے اندھے کو گرایا تھا اور اندھے کا جو میں نے مذاق اڑایا تھا. مجھے بس ایسا ہی ہونے لگا کہ یہ بس کچھ ہو گیا، یہ کچھ لگتا ہے بڑی غلطی کر لی میں نے. خیر کچھ اور کر بھی نہیں سکتا تھا میں. مجھے کچھ نصیحتیں وغیرہ کرتا رہا ڈاکٹر. پھر میں کمرے میں گیا تو میری بیوی صبر کا مجسمہ بنے بیٹھی تھی، وہ کیا کر سکتی تھی. خیر ہم گھر آ گئے. گھر آئے تو سچ پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اس نابینا بیٹے میں کوئی دلچسپی رہی نہیں تھی. میں نہیں کہتا کہ میں اسے نفرت کرتا تھا، لیکن مجھے اس سے محبت بھی نہیں تھی. میں اپنی اسی روٹین میں تھا، وہی رات کو دیر سے آتا، اپنے سارے معاملات نپٹاتا، کبھی دیکھتا ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اور مجھے کوئی دلچسپی میرے اس نابینا بیٹے میں تھی نہیں. البتہ اس کی ماں اسے بہت محبت کرتی تھی، اس کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی ماں اس کو بہت چاہتی تھی. اور یوں میرے چند سال گزر گئے، میرے 2 اور بیٹے بھی ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے 2 اور بیٹے بھی ہو گئے اور وہ 2 بیٹے سے میں بہت محبت کرتا تھا، وہ نارمل تھے، لیکن یہ نابینا تھا. اچھا اس کے چلنے کا انداز تھوڑے عرصے بعد اس نے چلنا شروع کیا تو چلنے کا انداز تھوڑا اس کا نارمل نہیں تھا. جب وہ رینگنا شروع ہوا تو وہ گھٹنوں کے بعد چلتا تھا، وہ بھی اتنی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اسے چلنا شروع کیا
تو اس کی چال تھوڑی مختلف، پتا چلا کہ یہ نابینا کے ساتھ ساتھ پاؤں سے معذور بھی ہے. اللہ خیر. وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے. میں اپنے دھن میں تھا بچے کب بڑے ہو گئے اور کب مطلب کہ ان میں کچھ شعور آ گیا تو مجھے اس کا کوئی اتنا خاص پتہ نہ چلا اور اپنا وہ نظام میرا چلتا رہا. ان تمام تر چیزوں میں کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی سوائے ایک فرد تھا جس کو میری اور میری تمام چیزوں کی پرواہ ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی برا نہیں مانتی تھی، یعنی مجھ پر لڑائی نہیں کرتی. وہ ہے میری بیوی صابرہ، نیک، میرے لیے دعائیں کرتی، مجھے نیک بننے کی میرے لیے تمنائیں کرتی، میرے بچوں کا خیال رکھتی، صبر کرتی، مجھ سے کبھی نہ لڑتی نہ جھگڑتی، نہ کبھی مجھ سے کوئی بہت بڑا شکوہ شکایت کرتی. مطلب لیکن اس کے چہرے پر ایک میری لاپرواہی جو تھی اس کے اثرات تو اس کے چہرے پر میں دیکھ ہی لیتا تھا، لیکن میری زندگی کا انداز وہی چل رہا تھا. ایک دن جمعہ میں جلدی اٹھ گیا، مجھے ولیمے میں جانا تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جمعہ میں جلدی اٹھا، مجھے ولیمے میں جانا تھا. تو جیسے میں تیار ہو کے جانے لگا تو مجھے میرے اسی نابینا بیٹے کے رونے کی آواز آئی. اب میں کبھی اس کے رونے کی آواز بھی نہیں سنی تھی. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ رو کیوں رہا ہے. تو میں رک گیا، میرا دل کا میں جاؤں، میں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا کبھی جاتا ہی نہیں ہوں اس کے پاس، کیا جا کر کروں گا. مگر اس کی مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز. میرا دل بھی تھوڑا سا ہلا نہ کہ میں اس کو جا کر دیکھوں یہ کیوں اتنا رو رہا ہے. میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے میری آہٹ سنی. تو کون؟ تو میں نے کہا میں تمہارا ابو ہوں. تو میری آواز سن کر وہ جھیپ گیا، گھبرا گیا. میں اس کے قریب گیا، وہ دور ہٹا. میں اور قریب گیا، دور ہٹا. میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے دور بھاگ رہا ہے. اور سمجھ میں آتا تھا میں نے کبھی زندگی میں اس کو کبھی گود میں نہیں لیا، کبھی اس کو پیار نہیں کیا. آج میں اس کے قریب جا رہا ہوں، یہ مجھ سے دور بھاگ رہا تھا. میں کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی نہیں آیا. بولا بھائی نہیں آیا تو کیوں رو رہے ہو؟ بولا نہیں بس میں بھائی کا انتظار کر رہا ہوں. بیٹا مجھے بتاؤ نا کیوں رو رہے ہو. میں اس کے قریب گیا، اس کے پاس بیٹھا، میں تھوڑا اس کو میں نے پکڑا، اس کو تھوڑا تسلی دی تو یہ تھوڑا چپ ہوا. میں نے بہت اصرار کیا، مجھے بتاؤ کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ کہا میں ہر جمعہ کو مسجد جاتا ہوں، جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ مجھے پہلی صف مل جائے اور میں اللہ کی عبادت کر سکوں. اتنی دیر ہو گئی ہے، بھائی ابھی تک آیا نہیں ہے، مجھے لے کر کب جائے گا؟ میں کب مسجد پہنچوں گا؟ کب مجھے پہلی صف ملے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ جمعے کا دن جو ہے نا، جو عبادت کا ہے، وہ کہیں میرا گھر بیٹھ کر نکل نہ جائے. باپ بولتا ہے میں تو اس کی باتیں سنتا رہ گیا. کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہیں جمعہ میں مسجد میں جلدی جانا تھا؟ بولا ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں. کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی ماں سن رہی تھی نہ اس کا بھائی سن رہا تھا. باپ کہتا ہے کہ اس کی اس آواز نے، اس کی اس باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یہ میرا نابینا بیٹا، اس کو مسجد میں جانے کا اتنا شوق ہے، اس کو نماز جمعہ میں جلدی پہنچنے کا اتنا شوق ہے، اس کو پہلی صف میں بیٹھنے کا اتنا شوق ہے. تو میں متاثر ہوا کہ یہ تو کوئی انوکھا ہی بچہ ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ چلو کام کرتے ہیں، تو میں مسجد لے جاتا ہوں آج. پہلے تو اس کو یقین نہ آیا، اس نے کہا کہ میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. ویسے میں مذاق تو کرتا ہی رہتا تھا سب سے، کہ میرے باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. تو اس نے پہلے تو یقین نہیں کیا. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا یقین ہوا کہ میرے والد صاحب بھی مجھے اب مسجد میں لے کے جائیں گے. اب میں بھی اس کو سوچ رہا تھا کہ میں آخری مسجد میں گیا ہوں کتنا ٹائم ہو گیا، نہ کبھی مسجد میں گیا، نہ کبھی نماز پڑھنے گیا، نہ کبھی عبادت کی. میں تو بہت دور ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور نیکی سے، عبادت سے. خیر بیٹے کو لے کر وہ باہر نکلا.
گاڑی کی طرف گیا تو گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا تو بیٹے نے کہا کہ ابا گاڑی میں نہیں جانا، مسجد قریب ہے، پیدل چلتے ہیں، جتنا زیادہ پیدل چلوں گا مجھے چلنے پر زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ پھر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسی اولاد ہے میری، اس کو نیکی کی پرواہ ہے، مسجد کی پرواہ ہے، پہلی صف کی فکر ہے، جمعہ کی عبادت کی فکر ہے۔ کہا چلو مسجد چلتے، پیدل چلتے ہیں۔ باپ اس کو پیدل لے کر گیا۔ اب مسجد پہنچے تو کوشش کر کے پہلی صف میں ترکیب بن گئی اور میں اپنے بیٹے کو لے کر پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ خطبہ سنا، نماز پڑھی۔ میں نے بڑے عرصے کے بعد مسجد میں قدم رکھا تھا، میں نے بڑے عرصے کے بعد نماز پڑھی، میری دل کی دنیا بدل رہی تھی، میرا ذہن بدل رہا تھا، میری سوچ بدل رہی تھی، میری کیفیت بدل رہی تھی، اور میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ بچہ جس کو کبھی میں نے دیکھنا پسند نہیں کیا، آج میں اس کا ہاتھ پکڑ کر میں مسجد میں لے کر آیا اور آج میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ نماز اور جمعہ کی نماز ادا کی ہے، میں نے پورا خطبہ سنا ہے۔ واہ! نماز سے جیسے فارغ ہوا تو نماز سے فارغ ہوتے ہی میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب مجھے قرآن چاہیے، آپ مجھے قرآن دیں گے؟ تو میں کہا یہ تو نابینا بیٹا، تم قرآن کو کیا کرو گے؟ بولا قرآن تو دیجیے۔ میں نے تو بحث نہیں کی، ویسے ہی میں متاثر ہو چکا تھا ایسے۔ میں نے قرآن لیا، اس کو قرآن دیا، اس نے قرآن کریم کھولا اور مجھے کہا کہ ابا دیکھیں سورہ کہف کہاں ہے؟ میں نے سورہ کہف نکال کر اس کو دی۔ جیسے سورہ کہف نکال کر اس کو دی، تھا تو نابینا مگر سورہ کہف اسے سامنے رکھی اور اسے سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا بیٹا یہ سورہ کہف کا حافظ ہے، اسے سورہ کہف منہ زبانی یاد کی ہے۔ جی ہاں میرے میٹھیو پیارے اسلام بھائیو، جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں۔ چنانچہ امیر سنت نے رسالہ فیضان جمعہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں نقل کی ہے کہ جو شخص روز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا۔ تو یہ سورہ کہف کی اپنی فضیلت تھی جو حکایت کے دوران میں نے کہا چلیں یہ سورہ کہف کی میں آپ کو فضیلت ہی بیان کر دوں جمعہ کو پڑھنے کی۔ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی ایک سوچ بن جائے گی کہ مدنی چینل کے ناظرین حاضرین میں سے کہ کوئی ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی اس کی عادت ہو جائے، اللہ نصیب فرمائے۔ خیر ادھر سورہ کہف پڑھی اور میں سے قابو نہیں آ رہا تھا، مجھے میری کیفیت تبدیل ہو گئی تھی۔ باپ کہہ رہا ہے اور پڑھنے کے بعد اس نے مجھے قرآن دیا کہ ابو اب آپ قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن لیا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جیسے قرآن پڑھتا گیا میرے دل و دماغ کا زنگ دھلتا گیا، مجھے میری غفلتیں، میری مستیاں، میری چھیر کھانیاں، میرے گناہ، میری بدکاریاں، میری غفلتیں، میرے دوستوں کے ساتھ الٹی سیدھی گیدرنگ یہ یاد آتی تھی اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور میں اتنا پھوٹ کے رویا، اتنا پھوٹ کے رویا کہ مجھے اس بات کا احساس بھی ہونے لگا کہ میرے آس پاس جو لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں میں بھی خلل ہو رہا ہوگا، میرے سے میری ہچکیاں نہیں بند رہی تھی، رک نہیں رہی تھی، اتنا میں رو رہا تھا۔ مجھے سارے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، ساری غفلت یاد آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح گزار دی، اور میرے 10 سالوں میں نے کبھی مڑ کر دیکھا نہیں کہ میرے گھر کا حال کیا ہے، میرے بچے کیسے ہیں، اور میں اس نابینا بچے کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا رہا، میں اس کے ساتھ ایسا غیروں والا رویہ اختیار کرتا رہا۔ اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف اور صرف میرے اس بیٹے سے محبت ہو گئی تھی۔
اب میں دن رات میرے بیٹے کو لے کر میں مسجد جاؤں آؤں قرآن پڑھوں. میں نے اپنے سارے پچھلے دوست چھوڑ دیے کہ اسی دوستوں کی گیدرنگ کی وجہ سے ہی میں کبھی گھر بار کے لیے سنجیدہ نہ ہو سکا. میں کبھی اپنی فیملی کے لیے سنسیئر نہ ہو سکا ان دوستوں کی وجہ سے. میں نے سارے دوست چھوڑ دیے. میں نے اپنے علاقے کی مسجد کے جو نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے میں نے ان سے دوستی کر لی. ان کے ساتھ میں رہتا، دین سیکھتا، اسلام کی باتیں سیکھتا، قرآن سیکھتا، نیکی کی دعوت سیکھتا اور اپنے گھر میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتا. بیوی بچوں کی تربیت، اخلاق، کردار، ہنسی اور مطلب کہ خوشگوار ماحول میں نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی. میرے اس نابینا بیٹے نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. اور میں اب صرف اور صرف نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، نماز کی طرف. اور کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے ایک وقت تھا کہ یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے آخری بار مسجد میں حاضری دی کب تھی. اور آج یہ کیفیت ہے کہ میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہو رہی ہے. میرے نابینا بیٹے نے میری آنکھ کھول دی. میرے نابینا بیٹے نے میری آنکھوں کو، میرے دماغ کو، میرے دل کو روشن کر دیا. اب مجھے میرے بیٹے سے پیار. اس میں مجھے نیکی کی دعوت کے لیے مزید کہیں سفر کی وہ ہو گئی تو میں بھی، جیسے ہمارے ہم ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے، ماشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے عاشقان رسول سفر کرتے ہیں. تو کہ میں بھی چلا گیا نا. جب میں چلا گیا تو واپس میں اپنے بات کرتا تھا گھر میں، تو بچوں کے خیر خیریت پوچھتا، گھر میں بات چیت کرتا، یہ سب ہوتا. یہ کرتے کرتے میں اپنے اس نابینا بیٹے کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن کچھ میری واپسی سے چند دنوں پہلے مجھے جواب صحیح نہیں مل رہا تھا. مجھے بے چینی ہو رہی تھی. خیر واپسی ہوئی میری گھر پر. میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا مجھے تھا کہ میرا نابینا بیٹا میرا استقبال کرے گا. میرے ابو آ گئے، لیکن میرے دوسرے بیٹے مجھ سے سمٹ گئے، مگر میرا نابینا بیٹا مجھے نظر نہیں آیا. میری گھبراہٹ بڑھ گئی. مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا وہ لختے جگر کہاں ہے، میرا وہ نور نظر کہاں ہے جس کی آنکھوں کا تو نور نہیں تھا مگر اس نے میرے ظاہر و باطن کو نور کر دیا. میں نے اپنی بیوی کو پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. تو اس میں چھوٹے سے میرے بیٹے نے ایک دھیمے سے انداز میں آواز دی، ابا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا. بس یہ سنتے ہی میری تو چیخ نکل گئی اور میری بیوی کا دباوا آنسوؤں کا بند ٹوٹا اور وہ بھی، اس نے بھی رونا شروع کر دیا، میں نے بھی رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کیسے؟ تو پتا چلا کہ پچھلے 1.5-2 ہفتے پہلے ہی اسے بخار ہوا. بخار بڑھتا چلا گیا، بڑھتے بڑھتے قابو نہ ہو سکا. علاج بھی کیا لیکن وہ بخار ایسا چڑھا کہ اس کی روح نکل گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک ایسے شخص کا واقعہ سنا جو غفلت، کوتاہی، بے پرواہی کی زندگی سے نکل کر نیکی کی طرف آیا. اس کا آنا کا سبب اس کا بیٹا بنا. کسی کے آنے کا سبب باپ بنتا ہے، کسی کے آنے کا سبب بیٹا بنتا ہے. اس کی بیوی کی دعائیں، اس کی بیوی کی التجائیں، اس کی بیوی کی نیک خواہشات اس سے کبھی کام آ جاتی ہیں. کسی کی ماں کی دعا کام آتی ہے، کسی کو باپ کی شفقت لے آتی ہے. تو کسی کا والد راہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا نیکی کی دعوت دے کر، اس کی اصلاح کر کر اس کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے. کبھی بیوی راستے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے تو شوہر کی اخلاق، اس کی نیک نیتیں، اس کی نیکی کی دعوت اس کو راہ راست پر لے کر آ جاتی ہے. نہ جانے کون کس طرح نیکی کے راستے پر آ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اتنا ضرور ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، جب غفلت سے انسان بیدار ہوتا ہے نا، اس وقت اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. آج بھی اگر ہم غور کریں، اس وقت ہم معتکف، ایک تعداد ہماری ہزاروں معتکفین اسلامی بھائیوں کی ہے. اگر آج اس وقت ہماری 7واں روزہ ہے، یہ ہے نا، ہمارا 7واں روزہ ہے.
تقریباً 7 سے 8 دن، ایک ہفتہ ہمیں فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. اگر ہم آج سے ایک ہفتے پہلے کی اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، وہ زندگی کیا تھی؟ میں کہتا ہوں آج سے ایک ہفتے پہلے کی نہیں بلکہ پچھلے سال کے رمضان پر غور کریں تو پچھلے سال کا رمضان کیا تھا، کیسے گزارا. جب ہم مسجد کی طرف آئے تھے تو شاید آنا بھی ایسا تھا کہ کئی ایسے اسلام بھائی ہوں گے جو آئے ایسے ہوں گے جو بے نمازی تھے، نیکی کے کاموں سے دور تھے، غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ایک ماحول مل گیا، مدنی ماحول مل گیا، عاشقان رسول کی صحبت مل گئی. کبھی ہم تاثرات سن رہے ہوتے ہیں نا، آپ بھی سنتے ہیں روزانہ رات کو مدنی مذاکرے سے پہلے. کوئی کہتا ہے مجھے میری ماں نے بھیجا، کوئی کہتا ہے مجھے میرے چچا نے بھیجا، کوئی کہتا ہے مجھے میرے والد صاحب نے بھیجا، کوئی کہتا ہے مجھے میرے بیٹے نے بھیجا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے میرے فلاں نے بھیجا ہے، کسی نے مبلغ نے بھیجا ہے. کوئی کس کی نیکی کی دعوت سن کر آئے اور آ کر یہ تاثرات کیا دے رہے ہیں کہ بس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پچھلی زندگی ضائع کی ہے. سیکھا تو آج ہے کہ زندگی گزارنی کیسے چاہیے. مگر یہ پچھلی جو غفلت میں وقت گزرا ہوتا ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ جب یاد آتا ہے نا تو بڑا احساس ہوتا ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے کچھ ہی دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ رک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور سخت سردی میں پسینہ نکلنے لگا. لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، اتنی سخت سردی میں پسینہ رو رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں اس جگہ پر گناہ کیا تھا، آج یہاں سے گزرا ہوں تو وہ گناہ یاد آ گیا. ہائے دیکھیں کیسا احساس عصیاں، گناہوں کا احساس، زندگی ضائع ہونے کا احساس. یہ رلاتا انسان کو، یہ تڑپاتا ہے یار یقین مانے تڑپاتا ہے. ہم جب یہ سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ماضی پر غور کریں نا تو ہم نے اتنا وقت اپنا ضائع کر دیا، اتنی زندگی ضائع کر دی. کوئی گھر میں لڑائی جھگڑے کر رہا تھا تو کوئی گھر میں بے پرواہی کر رہا تھا تو کسی نے اولاد کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، کوئی بیوی کو مارتا ہوگا تو کوئی علاقوں میں بدماشیاں کرتا ہوگا. لیکن جب یہ احساس ہوتا ہے نا وہ ندامت ہوتی ہے. مگر یاد رکھنا اگر واقعی سچی ندامت ہوتی ہے نا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سچی ندامت اور سچی توبہ کے ساتھ بندہ اللہ کے حضور حاضری دے، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اپنی زندگی کے پچھلے اس چیز کو یاد کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ وہاں چلا جاؤں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس صحبت کو، اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں. ماشاءاللہ پچھلے دنوں ہمارے تاثرات میں یہ پتا چلا کہ جناب کہ نشہ کرنے والے بھی یہاں آئے اور کہہ رہے کہ ہم نشہ کرتے ہیں، اب کے بعد نشہ نہیں کریں گے. امیر سنت نے کتنی پیاری بات کی کہ آپ اگر نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اب اس صحبت میں مت جائیے جہاں نشہ کرتے تھے. یعنی یہ سچ ہے کہ بعض اوقات نشہ کرنے والا، گناہوں میں پڑا ہوا شخص واقعی سنجیدہ ہوتا ہے. سنجیدہ ہوتا ہے کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. آخر کیا وجہ ہے کہ پھر سے وہ کام کرتا ہے؟ اس کو اس کی ایک تو وہ طلب ستاتی ہے کہ میں دوبارہ یہ کروں، اور اس کے لیے اس کے بعد وہ سبب موجود ہوتا ہے جو اس کی گیدرنگ ہوتی ہے. اگر وہ سبب کو کاٹ دے، یعنی ایک شخص کو پتا ہے کہ میرے کو اوپر چڑھنے کی عادت ہے، اوپر چڑھتا ہے رسی پکڑ کر، آج یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اوپر نہیں چڑھوں گا. اب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اوپر چڑھنے سے بچ جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رسی کاٹ دے. اگر رسی رہے گی تو یہ اوپر چڑھنے کی پھر کوشش کرے گا. اب رسی ہی نہ رہی تو اوپر چڑھنے کا دل تو کرے گا، چڑھے گا کہاں سے؟ رسی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی ہے. اب فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے وہ نماز کی نیت باندھتا ہے، نیت باندھتے ہی درخت کی شاخوں پر چیڑیاں آ جاتی ہیں، پرندے آ جاتے ہیں جو شور مچاتے، چہچہاتے ہیں، چون 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 کی آوازیں آتی ہیں. اس کی نماز میں خلل آ رہا ہے، اس کی نماز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے. وہ زور سے ہاتھ ہلاتا ہے، ہاتھ ہلاتے پرندے اڑاتا ہے، پرندے اڑ جاتے ہیں. یہ سمجھتا ہے خاموشی ہو گئی، اور واقعی خاموشی ہو جاتی ہے. وہ پھر نیت باندھ کر، جیسے ہی ہاتھ باندھ رہے ہیں نیت کر کے نماز شروع کرنے جاتا ہے، وہ پرندے پھر اڑ کر آ جاتے ہیں. کہتے پرندے تو پھر آ گئے، وہ پھر اڑاتا ہے، پرندے پھر اڑ جاتے ہیں، پھر خاموشی ہو جاتی ہے. وہ پھر شروع کرنے جاتا ہے،
پھر پرندے آ جاتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے بندے تو کب تک پرندے اڑائے گا؟ تو کب تک پرندے اڑائے گا؟ اگر تو چاہتا ہے کہ پرندے ہی نہ آئیں تو پرندے اڑانے سے کچھ نہ ہوگا. درخت کی شاخیں کاٹ دے، نہ شاخ ہوگی نہ پرندے آئیں گے. بات سمجھ گئے؟ ہم ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، مگر ان برائیوں میں پڑنے کے جو اسباب ہیں وہ باقی ہیں. جب تک وہ سبب ختم نہیں کریں گے ہم اپنے ارادوں پہ پختگی اور مضبوطی نہیں پا سکتے. وہ ان شاخوں کو ہی کاٹ دیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے. اپنی گیدرنگ بدلنی پڑے گی، اپنا ماحول بدلنا پڑے گا. یہ ہو گیا آج کے اس واقعے سے ایک یا دو اسباق. دوسرا میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے ایک باپ کی اہمیت. اس باپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ غفلت پہ گزار دیا، اپنی اولاد کی تربیت نہ کی. یہ الگ بات ہے کہ اولاد قدرتی طور پر نیکی کی طرف چلی گئی اور مسیح کی طرف چلی گئی. اولاد کے بھی حقوق ہیں. مدری چینل کے ناظرین اور حاضرین، اولاد کے بھی حقوق ہیں. جس طرح والدین کے حقوق ہیں نا، اولاد کے بھی حقوق ہیں. اولاد کے حقوق پورا ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں تو یہ ہوگا. مگر اس حکایت میں یہ کیا کرتا تھا آدمی، یہ اپنے اس نابینا بیٹے کو لفٹ ہی نہیں کراتا، دوسرے بچوں کو شفقت کرتا، محبت کرتا اور لاپرواہی سے کام لیتا. یہ درست نہیں ہے. جب ایسا ماحول گھر میں کرتے ہیں نا، اور اولاد میں محبتیں اور پیار تقسیم کرنے میں جب آپ انصاف سے کام نہیں لیں گے تو گھر کا ماحول ویسے ڈسٹرب ہو جائے گا. تو باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بہت ذمہ داریاں ہیں. میں اس حکایت کے پیش نظر چند بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بچے کو، یعنی یہ والد کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میں والد کے لیے عرض کر رہا ہوں، باپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے. یہ والد کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کا حق ہے کہ باپ اپنی اولاد کو حلال روزی سے کھلائے اور پلائے. ناپاک مال سے کھلائے گا پلائے گا تو ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے. نمبر ایک، اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے، یعنی کہ اولاد کو چھوڑ کر اکیلے کھاتا پیتا رہتا ہو، بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے، یعنی ان کی خواہش کو ترجیح دے. جس اچھی چیز کو ان کا جی چاہے انہیں دے کر ان کے طفیل میں آپ بھی کھائے، زیادہ نہ ہو تو انہیں کھلائے. یہ والد صاحب اس طرح کریں، انشاءاللہ یہ اولاد زندگی بھر اپنے والد صاحب کی مطیع و فرما بردار رہے گی. خدا کی ان امانتوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ رکھے، یعنی جو اولاد ہے پیار کرے، بدن سے نپٹائے، کندھے پر چڑھائے، ان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہے. بعض اوقات باپ ایسا خطرناک آدمی ہوتا ہے گھر کے اندر، اس کے گھر میں آتے ہی ہو جاتا ہے، ڈر خوف دہشت، باپ رے باپ کیا ہو گیا، آدمی آیا کون آیا ہے. بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ماں چپ ہو جاؤ ابو آ گئے ابو آ گئے. ارے بھائی اب باپ آیا ہے کہ جن کو بھوت آیا ہے. ایسا عجیب ڈر نہ، محبت پیار، یعنی اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں بدن سے چمٹائے، پیار کرے، کندھے پر چڑھائے. مزید فرماتے ہیں ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے، ان کی دلجوئی دلداری رعایت، اور مطلب کہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ محافظت، یعنی ان کی حفاظت ہر وقت، حتیٰ کہ نماز و خطبے میں بھی ملوث رکھے. پھر فرماتے نیا میوہ نیا پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازہ پھل ہیں، نئے کو نئے مناسب ہے. کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے لکھی. پھر فرماتے کبھی کبھی حسب استطاعت، اللہ نے جو توفیق اور استطاعت دی ہے، انہیں شیرینی وغیرہ کھانے پہننے کے لیے کی اچھی چیز جو کہ شرعاً جائز ہے دیتا رہے. یہ ساری چیزیں اسلام دین شریعت اور سنت کے مطابق کرنی ہے.
یعنی اچھی تربیت میرا اپنا نقطہ نظر ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، مدنی ماحول کی الحمدللہ برکتیں ہوتی ہیں. یعنی باپ اولاد کو ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، اور ایٹیکیٹس یعنی مینرز، طریقہ کار یہ سکھاتا ہے جو عموماً ویسٹرن کلچر، پڑھے لکھے کلچر میں ہے، کہ آپ نے سیدھے ہاتھ میں نائف چاقو پکڑنی ہے اور الٹے ہاتھ میں فوک یعنی کہ کانٹا پکڑنا ہے، اور الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے آپ نے اس کو مطلب کہ کاٹنا ہے، اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے، الٹے ہاتھ سے کانٹا گھونپنا ہے اور الٹے ہاتھ سے کھانا ہے، اور یوں مطلب یہ مینر سکھائے جاتے ہیں. ویری سوری ٹو سے دیٹ مینرز از ناٹ اے ڈیو ٹو سننا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت یہ ہے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. باپ کی اصل تربیت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو سکھائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی سنت کیا تھی، یعنی اس کو نیکی کی دعوت دے، اس کی تربیت اسلام و دین کے مطابق کرے، اور جائز اور شرعن جو اس کے لیے درست ہے وہ کام کرے. پھر فرماتے ہیں کہ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا اس کا پکا ارادہ ہو. یعنی بچے سے بھی جھوٹا وعدہ، یہ سب تربیت، جھوٹا وعدہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اس کو جھوٹ بلوائیں گے، یہ اولاد کی غلط تربیت ہے. جب ماں باپ شروع سے تربیت ہی غلط کر رہے ہیں، جب بنیاد ہی غلط ڈال دی ہے، تو پھر دیوار کیسے سیدھی کھڑی ہوگی بھائی؟ پھر دیوار بھی ٹیڑھی میڑھی کھڑی ہوتی ہے نا. آج ماں باپ کو یہ شکایت ہے کہ میری اولاد میری نہیں ہے، اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی، نہ فرمانی کرتی ہے. غور یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں اسلام و دین کے کتنے اصولوں کو ملحوظ رکھا ہے، نہ اس کو سیکھتے. پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر اور یکساں دے، ایک کو دوسرے پر بے فضیلت دینی یا دینی فضیلت کے بغیر ترجیح نہ دے. سفر سے آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائے، بیمار ہوں تو علاج کرے، حتی الامکان سخت و موذی تکلیف دے علاج سے بچائے، یہ والد تربیت کرے. بعض حقوق وہ ہیں جو ان پر واجب ہے باپ پر، بعض حقوق اخلاقی اس پہ ذمہ داری ہے. پھر فرماتے زبان کھلتے ہی اللہ اللہ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، بھرپور کلمہ طیبہ سکھائے. یہ بھی والد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. پھر فرماتے جب تمیز آئے ادب سکھائے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ، استاد. اور بیٹی کو شوہر کے بھی اطاعت کے آداب اور طور طریقے بتائے کہ جب بیٹی شوہر شادی کے بعد گھر جائے تو اس کو اپنے شوہر کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت بھی اولاد کی کرے، بیٹی کی کرے. قرآن مجید پڑھائے. پھر فرماتے لڑکے کو استاد، نیک استاد، صالح، متقی، صحیح العقیدہ، اور فرماتے سن رسیدہ تھوڑی بڑی عمر کا کہ سپورٹ کرے، اور بیٹی کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے. یعنی استاد اپنے بچوں کا کیا بنایا، یہاں تو پتہ ہی کوئی نہیں نا. خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مدنی چینل تو دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. یعنی باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کس سے رہا ہے، اس کو استاد کا نام تک نہیں پتا ہوتا، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. وہ اس کو صرف ادارے میں داخل کروانا ہے، کس سے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، بچے کا عقائد، بچے کے نظریات، بچے کی سوچ، اس کی کیا پرورش، تربیت کیا ہو رہی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. گھر آتا ہے میں مبالغہ نہ ہو تو میجورٹی ماں باپ کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کی کتابوں میں لکھا کیا ہے. اسکول اور کالج کی جو کتابیں ہوتی ہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو اچھی تربیت میں نیک اور صالح استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ایک تعداد ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، مگر یہ ذہن نشین رکھیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اولاد کے حقوق میں پہلا حق یہ لکھا ہے جو اولاد کی ولادت سے پہلے ہے. یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اولاد کے حق ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ نیک عورت سے شادی کرے، تاکہ بیٹا بھی جو پیدا ہو تو اس کے اندر نیک عادتیں ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، جو ہم نے نیک اور اچھی باتیں کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ آپ نے میرے امید کر سکتا ہوں بیان کیا کہ آپ نیت کر لیں کہ اب ہم نے ہماری گناہوں بھری، غفلت بھری پچھلی صحبتوں میں نہیں جانا۔ اب ہم بھلے، ہماری دعوت اسلامی بھلی۔ میں چھوڑ کے دعوت اسلامی نہیں جاتا، نہیں جاتا۔ بس دعوت اسلامی، ہفتہ وار اجتماع، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی مذاکرہ، نیکی کی دعوت، مدنی قافلہ، مدنی انعامات، بھئی یہ میری زندگی ہے، اور بس نیکی کی دعوت دیتا رہوں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت بھی دوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ چند منٹ امیر سنت ایسا نماز کا طریقہ میں سے ایک طریقہ سکھا دیتے ہیں، مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آج پھر ہم امیر سنت سے دیکھتے ہیں کہ آج امیر سنت نماز کی کس طریقے کو سکھا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ کھڑا نہیں ہونا ہے، پرسوں والے رات کو بھی کھڑے ہوئے تھے، اور صلو علی الحبیب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں جب بھی آؤں کھڑا نہیں ہونا ہے، اور آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں، بعض اوقات کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو بس اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئے رکوع کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی نیت کی ہے، دیکھیں اللہ کرے پورا ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ قیام سے جب رکوع میں جائیں گے، اب یہ تو قیام سے فارغ ہوئے قراءت سے، تو اللہ اکبر کہہ کر، یعنی جب یہ کہ رکوع کی پوزیشن شروع کرے نا، تو الف اللہ اکبر کا شروع ہو جائے۔ اب یہ آپ نے جھکنا شروع کیا تو الف شروع ہو جائے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ را جو ہے نا، یہ جب پوری پوزیشن میں پہنچ جائے رکوع کی، تب ختم ہونا ہے۔ تو میں پورا رکوع آپ کو دکھا نہیں سکوں گا، کچھ عذر ہے، میرا مجبوری ہے۔ تو یہ گھٹنوں کو یوں، ہاتھوں کو یوں پھیلا کر، اس طرح بھائیوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے کہ پکڑ لیں گھٹنوں کو مضبوطی سے، اور
गर्दन, पीठ, ये सब एक लेवल पर रहे, आगे पीछे ना हो, इस तरह भाइयों की। और जब रुकू में पूरी तरकीब बन जाए ना, तो अब सुबहान रब्बिल अज़ीम की सीन शुरू होगी। ये नहीं अभी तो पोजीशन ले रहे हैं आप और ये सुबहान आ करके शुरू हो गए बोलना, नहीं, पूरी पोजीशन ले ली, रुकू तरकीब बन गई पूरी, अब सीन से सुबहान रब्बिल अज़ीम, तो ये 3 बार कहना है। और आखिरी मीम पूरी तक वही पोजीशन रहे। आखिरी मीम कहने के बाद अब थोड़ा उठने की तरफ आएंगे और अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हमिदा, ये पूरे सीधे खड़े होते ही ये हाथ जो है ना हमिदा, ये पूरा हो जाए इस वक्फे में, ये ख्याल रखना है। अब वो बिल्कुल यानी कि स्ट्रेट खड़ा रहना है, यूं नहीं, सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। और ये सीधा खड़ा होना जो है ना, ये वाजिब है, इसमें भी बड़ी कोताही हो जाती है। वो बस यूं आते हैं, यूं करके फिर चले जाते हैं बाज लोग सजदे में, इनकी नमाज ये नाकिस हो जाती है, खराब हो जाती है। जो वाजिब तर्क होगा ना, तो नमाज को दोहराना वाजिब होता है, गुनाहगार भी ये जानबूझकर करे तो, या मसला पता नहीं है तब भी बचत नहीं है कि सीखा क्यों नहीं, पैसे गिनने सीखे, कारोबार करना सीखा, जो दुनियावी अंदाज है वो सारे सीखे, नहीं सीखा तो नमाज ही नहीं सीखी। तो अब ये कहिए आप खड़े हो गए, रुकू से फारिग हुए। अच्छा, अगर बैठे बैठे रुकू करें, नमाज बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, तो उसमें यह कि सर और कमर दोनों झुकेगी और ये सर जो है ना, ये घुटनों की सीध में आ जाए, इस तरह करें तो ये रुकू हो गया। तो सुबहान रब्बिल अज़ीम इसमें भी 3 बार, 5 बार भी पढ़ सकते हैं दोनों रुकू में, 5 बार, 7 बार। तो इमाम हो तो वो 5 बार तक, मतलब इससे ज्यादा ना कहे। हाँ हाँ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब रुकू से उठकर वो पूरा किया, तो अब ये सीधे खड़े हुए और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे, ये सबसे अफजल। रब्बना वलकल हम्द, 4 है ना, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, हाँ ये अफजल सबसे, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। इसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, फिर ये रब्बना वलकल हम्द, फिर आखिर में रब्बना लकल हम्द। ये चारों में से जो भी कहेंगे तो वो सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन अफजल वो मैंने तरतीब वार आपको अर्ज किए, ये मिल जाएंगे नमाज के हकाम में, सब मिल जाएंगे मसाइल इंशाअल्लाह तकरीबन। मगर ये सब खड़े खड़े के ना, स्ट्रेट खड़े होने के बाद कहना है, वो खड़े हुए कहना, ये नहीं रब्बना वलकल हम्द करके यूं, इस दौरान नहीं कहने, खड़े खड़े कहने। जब ये पूरा हम्द की दाल खत्म हो जाए तब वो अल्लाह शुरू करना है, ये अल्लाह करके वो जाते हुए जब सज्दे के बिल्कुल करीब पहुंच जाए ना, तो अकबर कहना है। अब इसमें ये ख्याल रखना है कि वो अल्लाह की लाम को खींच सकते हैं, बल्कि खींचना ही होगा ना जब तो पहुंचे ना, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह को अल्लाह अल्लाह कहेंगे तो नमाज टूट जाएगी। अकबर को अकबर कहेंगे तब भी नमाज टूट जाएगी, अकबार कहेंगे तब भी नमाज टूट जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लाम खींच लिया, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाँ रुकू में नजर जो है ना, ये पांव के जो ऊपर का हिस्सा ना, उंगलियों का पंजे का ऊपर का हिस्सा, इस पे नजर रखनी है।
قوما میں نظر کا لکھا ہے سینے پر، لکھا سینے پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ میں نے آخری کچھ جملے سنے کہ اچھی صحبت بری صحبت کے تعلق سے. تو بری صحبت چھوڑنے کی تو نیت ایسی کروانی چاہیے، ایک نہیں دو ہاتھ اٹھ کر نیت کرے کہ یہ صحبت ہی تو آدمی کو بناتی ہے اور بگاڑتی ہے. صحبت تو مین چیز ہے. دیکھو آپ کو کوئی تو صحبت ملی ہوگی جو یہاں بیٹھے ہوئے، کسی نے تو ترغیب دی ہوگی، کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو ملا ہوگا جس نے سمجھایا ہوگا، ذہن بنایا ہوگا. ورنہ کہاں نوجوان ہاتھ میں آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بس پڑھتے ہیں بیچارے، آتے ہیں نکل جاتے ہیں. تو گناہ بھرا ماحول کتنا ہے. رمضان کی رونقیں ہیں تو بازار اور مطلب رونق دار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ سارے بازار چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. اب اللہ کرے کہ بس یہ دربار کی حاضری ہماری جو ہے نا مغفرت کا سبب بن جائے. اور یہاں سے بس اب بری صحبت تو صحیح بات ہے کہ زہر قاتل ہے، تباہ کر دیتی ہے. جو کچھ تھوڑا بہت سیکھا بھی ہے تو وہ سارا بری صحبت میں گئے تو شاید بھول بھلائیاں. تو اب یہ مدنی ماحول ہے، عاشقان رسول کی صحبت ہے اپنے دعوت اسلامی والوں کی. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. میری ذہن میں نہیں نکلی کوئی ٹاپک ہوئے. وطر میں دعائے قنوت تو ہو سکتا ہے بہت سو آتی ہوگی. دعائے قنوت میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو نماز پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت پہ روزانہ عرض کرتے ہوں گے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہے نا. اور میں نے تیرے فاجر بندوں کو، نافرمان بندوں کو ترک کیا. یہ روزانہ ہو کہ میں بری صحبت کو میں نے چھوڑا، یہ مضمون ہے اس کا. اور یہ بولتے ہیں نماز کے بعد فوراً بھاگ کے بری صحبت میں پہنچ جاتے ہیں. روز وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا تو اس لیے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ تو روز وعدہ کرتے ہیں کہ بری صحبت میں نہیں جاؤں گا. نخلع و نترک. اور اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کہ اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے تفسیرات احمدیہ میں کہ ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق. تو یہ تینوں طرح کے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا ہے. کافر کفر سکھائے گا، بد مذہب گمراہی سکھائے گا، فاسق ہوگا وہ گناہ سکھائے گا، اور نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی سکھائیں گے. عاشق رسول ملیں گے، عشق رسول کے جام پلائیں گے. صحبت تو اچھی ہونی بہت ضروری ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت مؤثر ہوتی ہے. تل کو گلاب کے پھول میں رکھ کر بعد میں دیکھیں گے تو آپ کو تل گلابی نکل کر ملے گا، گلاب کا رنگ وہ اپنے اندر جذب کرے گا. تو جس کی صحبت میں رہے. ہاں یہی میں اسی لیے متردد تھا کہ قوما میں نظر کہاں رکھے، کیونکہ قیام میں تو سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، اور التحیات تو جب پڑھتے ہیں اس میں گود میں نظر رکھنی ہے. مستحب بات ہے یہ، اس میں کہاں دیکھ رہا ہے یہ پڑھنا یاد نہیں مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حلقہ مدنی حلقہ شجرہ